سب سے پہلے بات کریں گے، اگر ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو قیامت ڈھا دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر دھمکی۔ G7 اجلاس کے موقع پر امیر قطر سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، معاہدے کے تحت ایران کے پاس کبھی جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے۔ امریکہ ایران میں کوئی سرمایہ کاری نہیں کر رہا۔ اماراتی صدر سے ملاقات کے دوران صدر ٹرمپ نے کہا کہ امید ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدے کا دوسرا مرحلہ بھی جلد مکمل ہوگا۔ جمعے کو آبنۂ ہرمز مکمل طور پر کھول دی جائے گی۔ معاہدے کا متن میڈیا کے سامنے خود پڑھ کر سناؤں گا، جائزے کے لیے کانگریس کے سامنے بھی رکھیں گے۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے باوجود ٹرمپ کی دھمکیاں، ایران کو ایک بار پھر سنگین نتائج سے خبردار کر دیا۔ G7 سمٹ کی سائیڈ لائن میں قطری امیر سے ملاقات کے دوران کہا کرنے کی کوشش کی تو قیامت ڈھا دیں گے۔ اگلے ہی لمحے امریکی صدر پر امید بھی نظر آئے۔ اماراتی صدر سے ملاقات میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، ایران کے ساتھ معاہدے کا دوسرا مرحلہ جلد مکمل ہونے کے لیے پر امید ہیں۔ جمعے کو آبنۂ ہرمز مکمل طور پر کھول دی جائے گی۔ صدر ٹرمپ نے کہا، معاہدے کو کانگریس میں پیش کرنے کا آئیڈیا برا نہیں، مکمل مسودہ جلد ریلیز کریں گے، میڈیا کے سامنے خود پڑھ کر سناؤں گا۔ اسرائیل کو ایک بار پھر شٹ اپ کال دیتے ہوئے امریکی صدر نے کہا، اسرائیل کا وجود امریکہ کی وجہ سے قائم ہے۔ نیتن یاہو کے لیے جتنا میں نے کیا کسی اور امریکی صدر نے نہیں کیا تھا۔ ایران کے خلاف جاری حد کا کوئی سوچے بھی مت، دشمن نے دوبارہ غلطی کی تو فیصلہ کن اور سخت جواب دیں گے۔ ایرانی آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی کا دو ٹوک بیان، کہا ایران عالمی سطح پر پہلے سے زیادہ مضبوط بن کر ابھرا ہے، ہماری سرحدیں بھی پہلے سے زیادہ محفوظ ہیں۔ ایران اپنی دفاعی طاقت مزید بڑھائے گا۔ ایرانی قدس فورس کے سربراہ اسماعیل قاانی نے کہا کہ ایران کے خلاف جنگ سے امریکہ بدنام اور اسرائیل زوال پذیر ہوا۔ ایران کی ثابت قدمی دشمنوں کے لیے خوف کا باعث بنی۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کی نئی تاریخ رقم ہونے کو، ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت پر جمعے کو باضابطہ دستخط ہوں گے۔ تقریب سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا کی بجائے خوبصورت مقام برگنسٹاگ ریزورٹ میں منعقد ہوگی۔ پاکستان کی میزبانی میں ہونے والی تقریب میں امریکی وفد کی قیادت سے نائب صدر JD وینس اور ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر محمد باقر کالیباف کریں گے۔ صدر ٹرمپ کی شرکت کا بھی امکان۔ JD وینس کہتے ہیں کچھ تکنیکی تفصیلات طے ہونا باقی ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ لبنان پر حملہ معاہدے کی خلاف ورزی تصور ہوگا۔ صدی کا سب سے بڑا تنازع حل ہونے کے قریب، پاکستان کی بے مثال سفارتکاری تاریخ رقم ہونے کو، جمعے کو امریکہ اور ایران میں باضابطہ طور پر معاہدے پر دستخط ہوں گے۔ پاکستان کی میزبانی میں تقریب جنیوا کے بجائے سوئٹزرلینڈ کے علاقے برگنسٹاک ریزورٹ میں ہوگی۔ ایرانی وفد کی قیادت اسپیکر محمد باقر کالیباف کریں گے، جبکہ امریکہ کی جانب سے JD وینس شرکت کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی شرکت کا امکان ہے۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کہتے ہیں، واشنگٹن نے یقین دہانی کرائی ہے کہ جنگ بندی تمام محاذوں پر ہوگی۔ لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ مفاہمتی یادداشت کی اہم شق ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی واضح کر دیا کہ لبنان پر اسرائیلی کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی تصور ہوگا۔ جوہری پروگرام اور پابندیوں پر بات مذاکرات کے آخری مرحلے میں ہوگی۔ امریکی نائب صدر JD وینس کے مطابق ایران کے ساتھ معاہدے میں کچھ تکنیکی تفصیلات طے ہونا باقی ہیں۔ صدر ٹرمپ دستخط سے پہلے ڈیل کا متن جاری کر سکتے ہیں۔ واضح کیا، فی الحال ایران کو کوئی رقم جاری نہیں کی گئی۔ پابندیوں کا خاتمہ بھی یورینیم افزودگی کے خاتمے سے مشروط۔ براہ راست ثالث صرف پاکستان ہے، قطر نہیں۔ قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری کی نیوز بریفنگ، کہا قطر نے تنازع کے خاتمے کے لیے پاکستان کی قیادت میں قائم ثالثی ٹیم میں حصہ لیا۔ پاکستانی ثالثی کے فریم ورک کے تحت تمام متعلقہ فریقین سے رابطے میں ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان دستخط کی تقریب میں قطر کا نمائندہ شرکت کرے گا۔ یہ معاہدہ وسیع تر علاقائی مفاہمت کی طرف پہلا قدم ہے۔ امید ہے ایران امریکہ معاہدے کے بعد LNG کی سپلائی بحال ہوگی۔ آبنۂ ہرمز میں تمام جہازوں کی آمد و رفت محفوظ ہوگی۔ کشمیر اور پاکستان دو قالب یکجان۔ مقبوضہ کشمیر میں آج جو حالات ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں، جبکہ آزاد کشمیر میں صورتحال یکسر مختلف ہے۔ آزاد کشمیر میں پاکستان کی جانب سے کبھی زور زبردستی نہیں کی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کشمیری عوام ہمیشہ پاکستان کے شانہ بشانہ رہے ہیں اور رہیں گے۔ بھارت کا پاکستان کو دہشت گرد ریاست بتانے کا بیانیہ ناکام ہو چکا۔ عالمی برادری حقیقت سے واقف ہے، مقبوضہ وادی دنیا کی سب سے بڑی چھاؤنی بن چکی۔ افغانستان بھی دہشت گردوں کے خلاف ایکشن میں سنجیدہ نہیں۔ پاکستان نے آپریشن غضب للحق میں صرف امن دشمنوں کو نشانہ بنایا۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران امن معاہدے کے لیے مخلصانہ کوشش کی۔ قطر اور سعودی قیادت کی حکمت اور صبر بھی قابل ستائش ہے۔
आगे बढ़ते हैं। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में अहम पेशरफ्त, 4 नौ मुंतखब आजाद अरकान असम्बली की अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। अनवर अली, असद शफीक, मोहम्मद दिलपजीर और अमान अली ने अब्दुल अलीम खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। सदर IPP ने पार्टी में शमूलियत पर चारों अरकान का खैर मकदम करते हुए कहा कि पंजाब और विफाक के बाद गिलगित बल्तिस्तान में भी IPP अपना मुस्बत किरदार अदा करेगी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अहम किरदार अदा करने की राह हमवार। 4 नौ मुंतखब आजाद अरकान असम्बली ने अब्दुल अलीम खान के साथ मुलाकात करके IPP में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बनने वालों में GB 23 गांछे से अनवर अली और GB 24 गांछे से असद शफीक, GB 15 दयामर से मोहम्मद दिलपजीर और GB 21 गजर से अमान अली शामिल हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत करने वालों का खैर मकदम करते हुए अब्दुल अलीम खान ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत करें। गिलगित बल्तिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर और सयाहत में बेहतरी की खातिर ख्वाह गुंजाइश मौजूद है। सेहत, तालीम, IT और रोजगार की फरहमी भी अहम शोबे होंगे। पंजाब और वफाक के बाद गिलगित बल्तिस्तान में भी IPP अपना मुस्बित किरदार अदा करेगी। IPP में शामिल होने वालों का मरकजी सदर अब्दुल अलीम खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। कहा, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की पहली मरतबा गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में नुमाइंदगी खुशाइंद होगी। मेहनत और ईमानदारी से इलाके की तरक्की में भरपूर हिस्सा लेंगे। अगले माली साल के विफाकी बजट पर पीपल्स पार्टी का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अदाद शुमार में रद्दबदल का मामला नायब वज़ीर-ए-आज़म के सामने रख दिया। इसहाक डार की सरबराही में हुकूमती वफ़द की पीपल्स पार्टी से अहम मुलाकात हुई। हुकूमती वफ़द में वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी, PP वफ़द में नवीद कमर और शहरी रहमान शामिल थे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि उन्होंने सिर्फ डिफेंस बजट के लिए ग्रांट की भी हामी भरी थी। बजट दस्तावेज के आदाद शुमार मुख्तलिफ क्यों हैं, इसहाक डार की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। बाद में हुकूमती वफ़द ने बिलावल भुट्टो से चैम्बर में मुलाकात की और बजट आदाद शुमार पर ब्रीफिंग दी। टैक्स वसूलियों में FBR मुसलसल नाकाम, ताजरों को हिरासा करने लगा। कराची के सुनार फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के खिलाफ सड़कों पर आ गए। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान जेवेंट ज्वेलर्स एसोसिएशन कासिम शकारपुरी ने FBR के साथ इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। कहा, FBR अपने रेवेन्यू शॉर्टफॉल का बोझ ताजरों पर डालना चाहता है। पेशावर में भी FBR की जानिब से ताजरों को हिरासा करने के खिलाफ ज्वेलर्स ने शटडाउन हड़ताल की। सराफा बाजार में हड़ताली कैंप भी लगाया जिसमें बड़ी तादाद में ताजरों ने शिरकत की। सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के सदर हाजी औरंगजेब का कहना है कि पहले भी टैक्स दिया और आइंदा भी देने के लिए तैयार है, लेकिन FBR की मौजूदा पॉलिसीज ताजरों के खिलाफ है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में दूसरे रोज़ भी FBR की नाअहली की गूंज। अरकान का FBR पर शदीद बरहमी का इजहार। कहा, FBR गुज़श्ता 10 साल से तजुर्बात कर रहा है, पॉलिसियाँ यूरोप वाली बनाते हैं जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ उसके बरक्स हैं। सेनेटर अब्दुल कादिर ने रिफंड न मिलने का मामला उठाया तो तलहा महमूद ने रिफंड प्रोग्राम को मुकमुका करार दे डाला। कमेटी ने इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद पर पोस्ट शिपमेंट का इख्तियार वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी के सपुर्द करने का फैसला कर लिया। कमेटी ने एक्सपोर्टर्स के लिए 1% विद होल्डिंग टैक्स को फाइनल टैक्स रिजीम में डालने की सिफारिश कर दी।